پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا بچھونا بھی فرشی تھا، بیٹھا ہے چٹائی پہ لیکن عرش نشیں ہے۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک مستطیل بنائی، مربع اس کو کہتے ہیں جو چورس ہوتا ہے، اور مستطیل وہ ہوتا ہے جس کی دو خط جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور دو لمبے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کے درمیان دو لکیریں بنائیں۔ یہ لکیریں جو تھیں اس کی بیرونی حدود کو نیچے سے بھی اور اوپر سے پار کر گئی تھیں، اس سے بڑی لائنیں تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بڑا غور کیا، دیکھتے رہے کافی دیر تک کہ ہمارے نبی اور پیارے نبی کبھی کوئی بے مقصد بات نہیں کرتے، اور آپ تنکے سے زمین پر ہی بنا رہے تھے۔ بڑی کوشش کے باوجود کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات تک نہ پہنچ سکا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری زندگی ہے، اس کی جو ابتدائی لائن ہے یہ تمہاری شروعات ہیں، وہ جو اینڈ ہے، جو آخری لائن ہے یہ تمہاری موت ہے، جہاں سے تمہاری واپسی ہے۔ اور جو لائنیں بنائی آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری گزرگاہ ہے، اور یہ جو لائنیں میں نے دونوں طرف سے باہر کر دی ہیں یہ تمہاری خواہشات ہیں۔ بھلا اس کا تمہیں کیا فائدہ جو زندگی کی ابتدا یا انتہا سے اوپر ہیں؟ بھلا تمہیں اس کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 لائنیں ڈال دی ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ کیا ہی حسن کمال اور کیسا حسن جمال! ایسا انداز آپ کا آپ دنیا میں کسی سے سیکھے بھی نہ تھے، بلکہ رب کائنات نے آپ کو سکھانے کا اہتمام خود کیا تھا، تاکہ زندگی سے متعلقہ باتیں ہی آپ تک پہنچائی جائیں، اور آپ خود بھی خواہش رکھتے تھے کہ میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا علم عطا نہ کرنا جو تجھ تک پہنچنے کے لیے میرے کسی کام نہ آئے، مجھے صرف وہ علم عطا کر جو مجھے تجھ تک پہنچا دے۔ آپ تو سب سے زیادہ پہنچے ہوئے تھے، آپ سے زیادہ کون سمجھدار تھا، کون پہنچا ہوا تھا؟ تو میرے بچوں اور دوستو، خدا کی قدرت کے عظیم کھیل، اس کو کبھی عالم تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لینا چاہیے۔ یہ زندگی بدلتی ہے، آپ کا وجود بدلتا ہے، زندگی کے رنگ ڈھنگ بدلتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ بندہ مال اکٹھا کرتا ہے، جینا چاہتا ہے، بڑھاپے کے اہتمام کرتا ہے، یکدم پتہ لگتا ہے کینسر ہو گیا، ایک نئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، ان تمام مصیبتوں کے علاوہ کچھ امتحانات جو ہمارا پیچھا کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات بتا دی۔ اگر بات نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی نہ کرتے۔ آپ نے جو لائنیں لگائیں تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اس کا بھی جواب نہ دے سکے، تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ لائنیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ تمہاری زندگی کے امتحانات ہیں، یہ تمہیں مل کر ہی رہیں گے، اس میں تمہاری مکافات عمل اور زندگی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس نے اپنی سوچ پر تمہیں پیدا کیا، کس رنگ اور روپ کے ساتھ پیدا کرنا، قد کتنا ہوگا، جسم کتنا ہوگا،
عمر کتنی ہوگی، کس گھر میں پیدا کرنا ہے، باپ کیسا ہوگا، ماں کیسی ہوگی، کھانا پینا اس کا کیسا ہوگا، گھر اس کا کیسا ہوگا، رہن سہن جو ہے اس کو کیسا دیا جائے گا. ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہونے جا رہے ہیں یا سکھ کے گھر پیدا ہونے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ پروردگار نے ہمارے لیے طے کیا. جب ہم پیدا ہو گئے تو اس نے خاص وقت تک ہمارے ناز نخرے اٹھائے. اور میرے دوستو جیسے ہی میٹر ڈاؤن ہوتا ہے وہیں سے تیری آزمائشیں اور امتحانات اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سوچ کیا ہے اور یہ کس طرف کو جانا چاہتا ہے. بڑی بدنصیبی کی انسان، اللہ بھی آواز دیتے ہیں، شیطان بھی آواز دیتا ہے. دنیا میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر لوگ شیطان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور اپنا لڑک پن جو ہے یہ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ اس وقت نیکی کا ریٹ بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے. بڑے انعامات، کرامات تیرے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اور جوانی خود ہی ایک کرامت ہے، جوانی خود ہی ایک انعام ہے. جب انسان جان بوجھ کر اچھلتا پھرتا ہے، ہر کام کو اچھل اچھل کر کرتا ہے، چلتے چلتے مشکلات میں سے گزرتا ہے. اونچی جگہ ہو نا تو سیدھی جگہ چھوڑ کے اس پہ سے چڑھ کے پھر نیچے اترا جاتا ہے. یہ ایک عجیب ہی خدا کی قدرت اس کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ پاؤں بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا. میرے دوستو یہ امتحانات، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید تین لائنیں اور لگا دیں. اب جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی. سب کہنے لگے کہ اللہ کے عظیم نبی یہ تو بڑی مشکلات بڑھ گئی، یہ تو ہرڈلز ہیں، یہ تو رکاوٹیں ہیں انسانی زندگی کی. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تمہارا کیا دھرا ہے، یہ تمہارا بول اور تمہارا قول اور یہ تمہارا فعل ہے. بول وہ جو ہم بے دھڑک بولتے ہیں، قول وہ جو زبان سے ہم باتیں وعید کرتے ہیں، اور فعل وہ جو ہم اپنی حرکات و سکنات سے ثابت کرتے ہیں. تو یہ مقافات عمل بن جاتے ہیں. اچھا جوانی، بچپن تو گزر گیا، یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ کوئی بیلنس لے کر ہم آئے ہیں. کچھ لوگوں کا بچپن جو ہوتا ہے یہ پریشانیوں، بیماریوں میں گزر جاتا ہے، یکدم جوانی انہیں سیدھا کر دیتی ہے، اور یہ بڑھاپے میں بھی کم ہی بیمار ہوتے ہیں، اور یہ سیدھے اپنے پروردگار کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر بچپن خوشحالی میں گزرے تو جوانی میں یہ چیز آپ کو گھیرا ڈالتی ہے، اور اگر جوانی بھی آپ کی خیر و عافیت سے گزر گئی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ سارا بیلنس آپ کا بڑھاپے میں اکٹھا ہونے والا ہے.